نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اب تک 4 چیزیں سیکھی نواقص اسلام کی۔ آج انشاءاللہ پانچویں چیز سیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نواقص اسلام کی 5ویں چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے سے نفرت اور بغض رکھنا یا اس کے مطابق عمل بھی کرے گا تو وہ کفر کا مرتکب ہوگا، اور یہ بات نواقص اسلام میں سے ہے۔ کیا بات؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے سے بھی نفرت اور بغض رکھنا یا اس کے مطابق عمل بھی کرے گا تو وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ محمد آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ چیز کو ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو غارت کر دیا۔ اور ایک جگہ فرمایا سورہ نور آیت نمبر 63 میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سو چاہیے کہ وہ لوگ ڈر جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ انہیں کوئی آزمائش پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 آیتوں میں بھی، یہ تین آیتیں 2 آیتیں سورہ محمد آیت نمبر 9 اور سورہ نور آیت نمبر 63، یہ 2 آیتوں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی اللہ کی نازل کردہ چیز کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جو آپ پہنچا رہے ہیں، دین شریعت کی کوئی بات، اسلام کی کوئی بات، اللہ کی کوئی بات، رسول کی کوئی بات، یہ بات کو اگر کوئی اس بات کو ناپسند کرتا ہے، لفظ ہے یہاں پر کریہو کا۔ فرسٹ آیت نمبر سورہ محمد کی آیت نمبر 9 میں کیا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کریہو، بِأَنَّهُمْ کریہو ما انزل اللہ۔ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس سے کراہت کرتا ہے بندہ، یعنی ناپسند کرتا ہے، اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کے حکم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال غارت کر دیتے ہیں، ایک نہیں کہ اچھا اس نے اس طریقے سے ناپسند کیا اللہ تعالیٰ کی بات کو لہٰذا وہ عمل غارت ہوا، ایسا نہیں، بلکہ جو اس نے اعمال کیے تھے اور نیک اعمال کیے تھے، اچھے اعمال کیے تھے، اس کی نمازیں، اس کے صدقات، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کا روزہ، جو بھی اس کی عبادتیں تھیں وہ تمام عبادتیں غارت ہو جائے گی اگر کسی بھی حکم سے کراہت کرتا ہے بندہ۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کئی مثالیں ایسی دیکھ سکتے ہیں جس میں اللہ کی بات ایک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے شریعت کو، اور شریعت کی اس چیز کو کوئی بندہ، کوئی بندی یہ کہتی ہے کہ مجھے کراہت ہے اس چیز سے، ہاں اللہ نے اجازت دی ہے اس چیز کی لیکن مجھے کراہت ہے اس چیز سے، تو نعوذ باللہ من ذالک، کراہت کا اظہار بندے کے تمام اعمال کو غارت کر دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی زبان سے یہ اظہار کرتی ہے کہ مجھے اس بات سے کراہت ہے، ہاں اللہ نے نازل کیا شریعت کو، یہ شریعت میں جائز ہے۔ کئی ایسے کام ہیں بہنوں، کئی ایسے کام ہیں جو، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ نواقص اسلام سے میں ان چیزوں کو بتاؤں گی آپ کو جو کامن ہیں، عام ہیں، عامت الناس میں زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیے آپ خود سرچ کریے، ایز اے ہوم ورک آپ دیکھیے اس کو کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کی نازل کردہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اس چیز کو بیان کیا کہ یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بیان کرنے کے باوجود، یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم کئی ایسی باتوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں شریعت نے تو اجازت دی ہے اس چیز کی، شریعت میں تو یہ چیز منع نہیں ہے، یا پھر شریعت میں تو یہ چیز منع ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، ہماری پسند، ہماری ناپسند،
ہم یعنی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یہ چیز. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کر دی ہے اس میں ہماری پسند اور ناپسند کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. بے چوں چرا ہمیں مان لینا ہے. اگر کسی ایک بھی بات پر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 9 میں یہ فرمایا کہ ذالک بانہم کریہوا ما انزل اللہ، جو بھی کراہت کرتا ہے اللہ کی نازل کردہ چیز سے، فاحبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے اعمال کو میں بیکار کر دوں گا، غارت کر دوں گا. حبطہ کہتے ہیں برباد ہو جانا، غارت ہو جانا. اللہ اکبر. اور ایک جگہ سورہ نور آیت نمبر 63 میں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے. فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی جاتے ہیں، اس کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کوئی کرتا ہے تو ان کو ڈرنا چاہیے. بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈرنا چاہیے. کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ کہ ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان کو کیا مبتلا، آزمائش میں، فتنے میں وہ مبتلا ہو جائیں گے. او یا یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب میں وہ مبتلا کر دیے جائیں. دردناک عذاب میں وہ مبتلا کر دیے جائیں گے اگر وہ خلاف ورزی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کریں گے. تو پھر ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس بات سے ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کو عذاب علیم میں وہ مبتلا کر دیے جائیں گے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لا تضلوا ما تمستم بہا کتاب اللہ و سنت رسولہ. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ترکتم فیکم، میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ فیکم، تم میں، امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا، تم ہرگز بھی گمراہ نہیں ہوگے. ماں، جب کہ تم تمسکتم، جب اس کو تم مضبوطی سے تھام لو گے. کس کو؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ امرینی 2 چیزیں کیا ہے وہ؟ ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرا و سنت رسولہ، اس کے رسول کی سنت. تو یہ 2 چیزیں جب ہم مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو ہم کوئی گمراہی میں کسی قسم کی یعنی خلاف ورزی میں مبتلا نہیں ہوں گے. اور بے شک یہ دور ایسا ہے جس میں یعنی کثرت سے یہ عمل ہو رہا ہے. کون سا عمل؟ جو میں نے اوپر آپ کو بتایا، نواقص اسلام کا 5ویں بات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طریقے سے نفرت، بغض یا پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے کوئی بندہ تو وہ کفر کا مرتکب ہے. تو یہ بات عام ہو چکی ہے. تو اب ہمیں شدید ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم چمٹ جائیں. کس سے؟ مضبوطی سے تھام لیں. کس کو؟ کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو. جب ہم یہ 2 چیزیں یعنی تھام لیں گے مضبوطی سے تو ہم تمام فتنوں سے محفوظ رہ سکیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول کرے گا اور ہمیں جنت نصیب کرے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بشارت دی، جو چیز چھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، جیسے کہ الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکت فیکم، میں نے چھوڑا تمہارے درمیان، یعنی تم میں میں نے چھوڑا. کیا چیزیں چھوڑا؟ امرینی، کہ 2 چیزیں جو کتاب اللہ و سنت رسولی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائے اور تمام فتنوں سے ہم کو محفوظ رکھے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.